یہ لاہور کا واقعہ ہے؟ لاہور کی پارٹی تھی وہ میرے پاس اچھا ٹھیک. آئی تھی, ایک تھیلا دیا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا, تو مجھے کہا 5 لاکھ ہے. اب زندگی میں سیدھی بات ہے, اس وقت تک میں نے 5 لاکھ کبھی دیکھے بھی نہیں دیکھے تھے. یہ پرانا واقعہ ہے, میں تو گھبرا گیا. اندازاً کتنا پرانا؟ آپ لوگوں کا وجود نہیں تھا اس وقت, یعنی شورا نہیں تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں, اگر آج کی مالیت سمجھیں تو یہ کم از کم اس آج کے زمانے کے 1 کروڑ روپے ہیں, اس زمانے کے 5 لاکھ کی مالیت آج کے حساب سے 1 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. یہ میں نے مطلب یعنی کہ میں نے یوں ہی کر کے دے دیا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے بھائی, مجھے نہیں چاہیے. نہیں آپ رکھ لیں اپنے بچوں کو, مجھے نہیں چاہیے, آپ رکھیں اس کو. تو پھر وہ دعوت اسلامی کے لیے انہوں نے وہ دے دیے. وہ بھی میں نے ہاتھوں ہاتھ, میں مطلب اس میں حساس طبیعت ہے, میں نے پھر بھی اپنے پاس نہیں رکھے. میں اپنے پاس رکھوں گا اس کو وسوسہ آیا کہ مولانا نے ترکیب بنائی اور پھر آخرکار جزاک اللہ کہہ کر سرکا لی ہے. اب فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کو دے گا کہ نہیں دے گا, اس کا ثبوت کیا؟ تو میں نے اسی کو دے دیا. میں نے کہا آپ اپنے یہاں مرکز کے لیے ترکیب کر لیں, وہاں ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے 5 میں 5 ملائے, 10 لاکھ انہوں نے ایڈوانس دیے, پلاٹ لیا گیا, جس پر آج وہ فیضان مدینہ عالی شان قائم ہے, جامعۃ المدینہ عالی شان قائم ہے, بہت بڑا رقبہ ہے. مرکز الاولیاء کا قصور روڈ کانا 9 پر پہلا مرکز, یعنی کہ شاید یہ تاریخ کا, ایک تو کراچی میں سب سے پہلا فیضان مدینہ, دوسرا بنا حیدرآباد میں, اور تیسرا یہ شاید ہو یا چوتھا ہو سردار آباد میں بھی بنا تھا. اب یہ 3, یعنی یہ بہت پرانا واقعہ. تو یہ ماشاءاللہ اس خاندان نے کا بڑا احسان ہے دعوت اسلامی پر. اس وقت, اب تو چلو دینے والوں کی کافی تعداد ہو گئی, اس وقت تو نہیں تھی نا اتنی. تو یہ بہت بڑی رقم تھی ہمارے لیے. انہوں نے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے کر وہ پلاٹ کی ترکیب بنا دی. اور اب الحمدللہ انہوں نے بعد میں تعمیرات میں بھی حصہ لیا ہوگا. مخیر اسلامی بھائی ہیں, اور یہ مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لوگ. تو یہ یوں اس طرح کا یہ ایک قصہ تو مجھے یاد ہے. حاجی الطاف جانی کہ ان کے بہت اچھے مراسم, اس لیے مجھے لگتا ہے یہ وہی قصہ ہوگا. جی انہوں نے نام بتایا تھا. ہاں یہ آپ بھول گئے ہوں گے, یہ اب ان کی بھی عمر بڑی ہو گئی نا یار. نہیں, ان کو نام یاد ہے, نام یاد ہے نا, کام بھول گئے. وہ بہت کچھ بھول. اچھا 12 روپے والا بھی صحیح ہے قصہ, 12 روپے نہیں, یہ یاد نہیں ہے. یہ کہہ رہے آپ نے 12 روپے ان کو دیے تھے کہ یہ 12 روپے آپ کی اپنی طرف سے کر کے دے دیتے. اچھا لیکن یہ جب آپ کو دینے آئے تھے تو یہ تو آپ کو تحفہ دے رہے, تو آپ کے لیے لینے میں تو کوئی وہ اتنی بڑی رقم یار میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں تھی. یاد نہیں ہے, آپ نے مانگی نہیں تھی اس طرح کے میرے ہاتھ میں پہنچ چلا. آپ نے مانگی تو نہیں تھی نا کہ مجھے پیسے چاہیے؟ جائز ہے تحفہ قبول, میں قبول کر بھی لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں ہر صورت میں تحفے کو. میرے سامنے بھی آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں آپ کو یاد, اب توجہ میں, میرے سامنے آپ کے پاس 2 گڈیاں آئی تھیں بڑی بڑی نئی نوٹوں کی, اور آپ کو 2 گڈیاں ملی تھی کہ یہ ایک آپ کے لیے اور ایک دعوت اسلامی کے لیے. تو آپ نے دعوت اسلامی والی تو لے لی, اپنی والی آپ نے واپس کر دی, بولے اس کو بولو کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ جو آپ کو تحفے ملتے رہے, اس طرح ایک اور بھی مجھے چیک کا واقعہ یاد ہے. تو اس میں آپ کے لیے جب لینا درست ہے تو پھر بھی آپ لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ مرضی میری, ٹھیک وہ آ رہی ہو, میں آپ کا مرید ہوں. کیا تکلیف ہے؟ میں مرید ہوں, آپ لے لیا کرو. تکلیف دور کی بات ہے, مجھے تو اچھا لگتا ہے. یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے. پھر اسی پارٹی نے جو 2 گڈیوں والی پارٹی, اس نے ایک بار کسی موقع پر مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. سبحان اللہ. یہ قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ میں قبول کر لوں گا تو اگلا چلو بزن نہیں بھی ہوگا تو متاثر بھی نہیں ہوگا. یہ نہ لینے میں بعض اوقات دنیا میں بھی فائدہ دیکھا ہے میں نے.